السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بٹی. میری طرف سے اور سید خالد مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک. ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ پکوان انجوائے کر رہے ہوں گے، باربیکیو چل رہے ہوں گے، تکے بن رہے ہوں گی. کئی بکروں کی رانوں کو جناب وہ کہتے ہیں نا کھڑکایا جا چکا ہوگا. آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ذرا یاروں دوستوں کے اندر بیٹھ کے. اور خالد صاحب تو جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خالد صاحب تو بڑا پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی اور ابھی بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے عید کے اوپر کتنا گوشت شوش کو جناب اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے، اور کوئی ایک دو رانیں بھی انہوں نے کھڑکائی ہیں یا نہیں، تو وہ بھی ان سے پوچھیں گے. اور تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وہ ماضی کے اندر عیدیں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ رشیا اور یوکرین کا تنازع جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے، وہ کیا نیا رخ اختیار کر سکتا ہے. اور دنیا جو رشیا کو بیکنگ کر رہی ہے، یورپ ہو امریکہ ہو، امریکہ کا بھی ایک ڈبل رول سامنے آ رہا ہے، لیکن یورپ کی سپورٹ کے نتیجے میں دنیا ایک بڑی تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے. اور رشیا ممکنہ طور کے اوپر اس اپنی صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتا ہے، اور دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نریندر مودی جس نے ششی تھرور کی سربراہی میں ایک سفارتی وفد بیرون ملک بھیجا تھا، کئی ملکوں کے دوروں کرنے کے باوجود بری ترین ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہیں سے ان کو پاکستان کے مخالف کوئی سینٹیمنٹس نہیں مل سکے، کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کروا سکے، اور مودی کو ہر محاذ کے اوپر شکست کا سامنا ہے. پہلے ایپل کمپنی کو منع کیا گیا کہ وہاں پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اب ٹیسلا کمپنی نے بھی بھارت میں سرمایہ کاری کرنے سے توبہ طائب کر لی ہے. بھارت کو کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے مودی کی فاشسٹ مودی کی پالیسیوں کے نتیجے میں، اور مزید اس کے اوپر کیا معاشی اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بھی آج کی شو میں بات کریں گے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور خالد صاحب پہلے تو ہمارے ناظرین آپ سے بھی عید مبارک وصول کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عیدی تو وصول نہیں کر سکتے، عید مبارک تو آپ سے وہ لازمی وصول کریں گے. لیکن ہمیں تھوڑا سا بتائیے کیسے گزرا عید کا پہلا دن، اور کیا ایکٹیویٹی رہی، اور بالخصوص پھر بتائیے گا کہ کتنے پکوانوں کے اوپر آپ نے ہاتھ صاف کیا، کیا کیا مزے کے ڈشز بھابھی نے بنائیں، اور باقی جگہوں پہ کھانے کا بھی موقع ملا آپ کو. جی بٹی صاحب بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. اور ظاہر ہے یہ بڑی عید ہے ہماری، سنت ابراہیمی سے سب لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں، جو متمول لوگ ہیں، جو اس قابل ہیں کہ وہ قربانی دے سکتے ہیں. حالانکہ جو بکرے تھے وہ بڑے ہی جو تھے مہنگے تھے، 1 لاکھ سے کم کوئی بکرا نہیں تھا. تو اسی طریقے سے جو ویڑے ہیں یا جو اس کو آپ کہتے ہیں بیل ہے، وہ ان کی بھی بڑی قیمتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، پاورٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. تو ناظرین جس نے بھی قربانی دی ہے، وہ جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں آپ لوگ. اور یہ سارا گوشت جو ہے کوشش کریں کہ اپنے کھانے کے لیے رکھیں، فریجوں میں یا فریزرز میں یہ نہ رکھیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے اب گزارنے ہیں اور آگے سے گوشت نہیں خریدنا. تو یہ لوگوں کے لیے دیں. قربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ قربانی کر دیں، جو گوشت ہے وہ لوگوں کو بانٹ دیں، تاکہ یہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور آپ کے پورا سال جو ہے اللہ پاک آپ کو نعمتوں سے سرفراز کرے گا اس کے عوض انشاءاللہ. تو ایک چھوٹی سی بات، کوئی ران شان بھی روز کرنے کا موقع ملا؟ ران میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسپیشلی میں تو اس کی بات کرنا چاہوں گا چونکہ یہ ویسے ران کو سیپٹ الگ نہیں کرنا چاہیے. میں اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں تک میسج آئے، تاکہ وہ ایک بڑی گول بوٹی والی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی پوری ران ہی روسٹ کراؤ نا، تو وہ اس کی جو ایک ایسنس ہے نا وہ مزے کا نہیں رہتا کہ آپ وہ اچھا حصہ الگ کر لیں اور باقی بانٹ دیں. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے گوشت کو، سارے جو پارٹس ہوتے ہیں بکرے کے یا دوسرے کسی بھی جانور کے، تو اس میں سے اچھے پارٹس بھی ہوتے ہیں، اور جو ایسے پارٹس ہوتے تو سارے اچھے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو ان سب کو ملا کے ایک جیسا گوشت کر کے سب لوگوں کو بانٹ دینا چاہیے. لیکن جیسے آپ فرمایا آپ نے کہ جی ران جو ہے وہ آپ پسند کرتا ہوں میں ران، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قربانی کا جو بکرا ہے جو گھر میں دی ہے اس کی ران استعمال نہ کروں میں، یا میں اگر کوئی باہر سے بھی کوئی دوست بیچتا ہے ران تو میں وہ بھی نہیں استعمال کرتا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی گوشت بنا کر لوگوں کو دے دیا جائے. اور تاکہ لوگ جو ہے نا بھٹی صاحب، پاکستان میں بڑی غربت بڑھی ہے پچھلے سالوں میں، اور چونکہ ہم IMF کے ڈسپلن میں ہیں تو ان کو ریلیف کسی قسم کا نہیں ہم دے سکے. تو اس لحاظ سے نا میری تمام لوگوں سے یہ پرزور
پرزور جو ہے نا گزارش ہے کہ آپ جو لوگ ہیں اپنی ان خوشیوں میں غریبوں کو ضرور شامل کیجیے گا اور ان کی دعائیں لیجیے گا پلیز. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو دنیا میں جو ہے اس وقت دنیا کا جو سین ہے وہ شاید بڑا ہاریبل ہو ان دا منتھس ٹو کم, ان دا ایئرس ٹو کم. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی تو آپ کو پتہ ہے لڑائی ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ. رشیا نے انویٹ کیا تھا, اس نے اس لیے انویٹ کیا تھا کہ کیونکہ وہ جوائن کر رہا تھا نیٹو کو. تو یہ جو جو یوکرین ہے یہ بالکل اس کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے. تو وہ نہیں چاہتا رشیا کہ میرے ساتھ جو بارڈر پہ کوئی نیٹو کی فورسز کا انفلوئنس بڑھ جائے. تو وہ اس لیے وہ انلیش کی تھی وار اس کے خلاف تاکہ اس کو روکا جا سکے. لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی امن کا نعرہ لگایا تھا کہ میں تمام جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ میں ختم کر دوں گا. حالانکہ وہ جو استنبول پہ ان کی جو ہے وہ بات چیت بھی چل رہی تھی, یا اب تو شاید وہ میرے خیال میں نہیں چلے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو بڑا سفسٹیکیٹڈ جو اس نے جو ڈرونز کا استعمال کیا ہے یوکرین نے, اور یہ وہ زیلنسکی کے بقول یہ پچھلے 1.5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. جب وہ کہتا ہے نا ہم اس پہ کام کر رہے تھے, تو اس وقت جو پیوٹن ہے نا اس کو غصہ ہے کہ اس نے جو ابھی جو تھریٹ کیا نا وہ یہی تھریٹ کیا کہ خبردار میں نیٹو کے جو ویپنز ہیں جو مجھ پہ اگر حملہ ہوا, نیٹو کے ویپنز استعمال ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نیٹو کے خلاف یہ میری کھلی جنگ ہوگی. تو یہ ابھی اس نے کہا ہے. لیکن یہ جو تھا یہ پچھلے 1.5 سال سے یہ اس پہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ اس کام کی وجہ سے, اس حملے کی وجہ سے جتنی بھی کوششیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ میں صلح کرا لوں اور میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہاں پہ معدنیات نکال لوں گا, یہ سارا کچھ ہو جائے گا میرا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں بری طرح فیل ہو جائے گا اور وہ اس کو شاید اس پہ غصہ بھی آئے کہ یہ حرکت کیا انہوں نے کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں اس حملے کو دیکھوں تو یہ اس حملے میں نا تقریباً بھٹی صاحب 117 جو ہے نا یہ ڈرونز استعمال ہوئے ہیں اور بڑے سفسٹیکیٹڈ ڈرون ہیں. ان کا نام ہے FPV. اچھا, یہ ہے فرسٹ پرسن ویو. یہ جو تھے انہوں نے جو تھے ووڈن کریٹس میں انہوں نے چھپا کے لے کے آئے ہیں, اور ڈیپ ان دا رشیا کے بالکل وسط میں جو بھی ان کے ایئر بیسز تھے وہاں کے بالکل قریب آ گئے ان کے ٹرک, اور آٹومیٹکلی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا. وہ کریٹس کھلے ہیں اور وہ جناب انہوں نے فضا میں تیرنا شروع کیا ہے. جو وہ مختلف ایئر بیسز پہ جاتے رہے ہیں جہاں پہ ان کے بڑے ہی 40 جو جیٹس تھے, بڑے شاندار جیٹس تھے, بڑے جدید جیٹس تھے, ان کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے. تو ان میں جو ہوا ہے جو 40 جو ان کے ایئر کرافٹ سے, ان میں TU-160 تھا, ایک TU-95 تھا, ایک TU-22M تھا. یہ اسٹریٹجک جو بمبر تھے, اسٹریٹجک بمبر تھے بالکل. اور اس کے علاوہ ایک A-50 ایئر بورن ارلی ورکنگ اینڈ کنٹرول جو وارننگ سسٹم تھا وہ جو تھا نا وہ بھی تھا. تو یہ بڑے قیمتی تھے. $7 بلین کا نقصان ہوا ہے. $7 ارب کا. اب جو رشیا جو ہے میرے خیال میں وہ ایک جیسے رشیا کو سوچنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب جو تھا ورلڈ سینٹر پہ جب ہوا تھا حملہ ہوا تھا امریکہ میں, تو اس نے کیسے بیہیو کیا تھا؟ اس نے ایسے ہی بیہیو کیا تھا جیسے ایک سپر پاور بیہیو کرتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اس نے نہ صرف افغانستان پہ آ کے حملہ کیا بلکہ وہ ساتھ ساتھ رگڑتے ہوئے عراق اور لیبیا کو بھی لیتا چلا گیا. تو اس نے بڑا خوفناک جواب دیا تھا. تب جا کے اس کی ریٹ جو تھی نا جو لوز ہوئی تھی یا غائب ہو گئی تھی بیچارے کسی وجہ سے, تو وہ قائم ہوئی. اب یہی جو ہے نا چیلنج یہ اب پیوٹن کو ہے. اب پیوٹن بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا خوفناک رسپونڈ کرے گا. لیکن بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کا جو رسپانس ہوگا نا دیٹ مے ٹریگر ٹو اندر وار, ورلڈ وار, وہ تھرڈ ورلڈ وار شاید اس سے چالو ہو جائے. کیونکہ یہ اس نے جب لڑائی کا جواب دینا نا تو ہو سکتا ہے کہ نیٹو کنٹریز پہ بھی اس کا حملہ ہو یا نیٹو کنٹریز کی طرف سے رسپانس ہو, تو یہ جنگ کو للکار بھی رہا ہے. وہ للکار بھی رہا ہے. اب وہ یوکرین کی بات کم کر رہا ہے, وہ یورپین ممالک کی بات زیادہ کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس نے رسپانس ضرور کرنا ہے,
کیونکہ وہ کسی زمانے میں USSR تھا اور اس وقت بائی پولر سسٹم تھا, 2 طاقتیں تھیں, ان میں رشیا جو ہے وہ بھی ابھی بھی فیل کرتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں اور وہ اپنی یہ جو ہیوملیشن ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی کیلکولیٹڈ قسم کی اٹامک وار شروع ہو جائے. بڑی الارمنگ سچویشن ہے یہ, اور دنیا کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا کا من تاہو بالا ہو سکتا ہے. اور بالخصوص جب فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس وقت جو ویپنس ٹیکنالوجی وہ یہ نہیں تھی, اس وقت بھی پھر بھی کروڑوں لوگ مارے گئے, بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی. لیکن آج کے دور کے اندر جتنے اسمارٹ اور جتنے میس ڈسٹرکشن کے ویپنز موجود ہیں, اب یاد دیکھیے چھوٹے سے ڈرون تھے, انہوں نے کہاں سے اگر کتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی. تو اب دنیا کو اس بات کو سوچنا چاہیے, ایٹامک بام کا استعمال تو اپنی جگہ کے اوپر, اس کے علاوہ بھی جو دیگر ویپنس ہیں وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور خوفناک ہو چکے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا دوسرے ملک سے محفوظ نہیں ہے, کسی نہ کسی اینگل سے اس کو ہٹ کر سکتا ہے. تو ان کو بیٹھ کے دنیا کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ان چیزوں کو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا, ورنہ بڑی تباہی ڈیفینیٹلی ایکسپرٹس اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. جہاں پر دنیا تباہی کے دہانے پر ہے وہیں پر جنوبی ایشیا کا اور خطے کا امن بھی تباہی کے دہانے کے لیے بھرپور کوششوں میں ہے نریندر مودی. اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ کے اندر اس کا جو ایک غرور تھا, جو اس کا گھمنڈ تھا کہ میں خطے کی سب سے بڑی پاور ہوں اور اب میرا رول یہاں پر چلے گا, وہ تو زمین بوس ہو چکا ہے. بالکل. لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا, کیونکہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جب اس کے مضمون مقاصد کے حصول اس نے کرنا چاہا, پاکستان نے اس کو کہا تحقیقات کر لا لیتے ہیں, شواہدیں, کسی بات پر نہیں آیا. پاکستان پر حملے کیے, پاکستان نے جواب دیے, اس کی بڑی تباہی ہوئی. اس وقت اس کی وہی صورتحال ہوئی ہے جو ایک جو رشیا جس صورتحال سے دوچار ہے. تو دنیا بڑی بات کریے کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے چونکہ اس کو دنیا کے سامنے بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن جہاں پر دفاعی لحاظ سے تو پاکستان نے اس کی کہتے ہیں نا کہ عملیہ میٹ کر دیا اس کو, اب سوچ نہیں سکتا کہ حملہ کرے. پراکسیز کے ذریعے سے وارداتیں ڈال رہے ہیں اور دنیا کے سامنے پاکستان اس کو ایکسپوز کر رہا ہے مسلسل. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب اس نے یہ کام سلسلہ شروع کیا تو دنیا نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی, پاکستان کے موقف کی تائید کی, سیز فائر کروایا, اور ہر بریفنگ میں ہفتے بعد 10 دن بعد امریکہ کے ساتھ جب بھی منظر عام پر آتے ہیں تو وہ پاکستان کے موقف کو, پاکستان کے اینگل سے جو سٹیٹمنٹ آنی چاہیے وہ دیتے ہیں. وہ پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف مودی جس کو سمجھ نہیں آئی, جو پاکستان سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ نہیں سمجھا, ابھی بھی نہیں سمجھ رہا. کیونکہ ایک شکست کھانے کے بعد جو بلوچستان اور KP میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے, اور اس کا جواب دینا ہم نے شروع کر دی ہے. بلوچستان کے اندر ہم نے بڑی تعداد کے اندر ان کے لوگوں کو مارا ہے, کچھ کا تعلق براہ راست انڈیا کے ساتھ تھا. اور KPK کے اندر ان کے لوگوں کو دن رات مار پڑ رہی ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, وہاں سے ان کا صفایا ہوا. چونکہ چین اور افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ جہاں پہ آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اپنی سرزمین کو بھارت کے پراکسیز کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو پاکستان بڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن بھارت جس کو آپ ایکسپوز کر چکے ہیں, جس کی معیشت کی جو اعداد و شمار ہے وہ غلط ہے, فرج فگر یوز کرتے ہیں, اب اس کی معیشت کا اور دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے. جی ایپل دنیا کی اتنی بڑی کمپنی سرمایہ کاری کرنے جا رہی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خبردار ادھر گئے تو آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایپل نے اپنی ڈائریکشن چینج کرنا شروع کر دی. اس کے بعد ٹیسلا کتنی بڑی کمپنی ہے جس کا بہت بڑا اسٹیک آلریڈی چائنا کے اندر ہے, اور چائنا کے جو معاملات امریکہ کے اندر تھے وہاں پہ ایلان ماسک نے وہاں پہ جس کے سائڈ لائن ہونے کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے, اس کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے وہ ٹیسلا بھارت کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی تھی, وہ بھارت کے اندر بھی پروڈکشن شروع کرنے جا رہی تھی. اب مودی کی یہ جو ہندتوا اور اقلیتوں کے خلاف اس کے اقدامات ہیں, اور وہاں پر غیر ملکی سرمایہ کار یہ تصور نہیں کرتے کہ وہاں پہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی, لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں, اور جو نئے انٹرنٹس تھے وہ آنے سے توبہ طائب ہو رہے ہیں. ٹیسلا بھی توبہ طائب ہو گئی ہے, اس نے بھی اپنے آپ کو وہاں پر جا کر, انڈینز ایکسپرٹ نے بات بتائی ہے کہ ٹیسلا بھی وہاں پہ جا کے اب سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے. یہی وہ سوچ اور پالیسیاں ششی تھرور جو باہر جا کے دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے خلاف یہ حملے کیے, پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ششی تھرور اپنی کتاب میں لکھ کے بتا چکا ہے کہ بھارت کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ BJP سے ہے اور نریندر مودی سے ہے, ان کی سوچ سے ہے, ان کی پالیسی سے ہے. تو دنیا ان کی باتوں کو کتابیں بھی پڑھ رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کر رہے. تو مودی معاشی سطح کے اوپر بھی اب بدترین تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں. ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے,
کہ بیٹھے نیوٹرل لیول کے اوپر بات چیت کرے, مسئلہ کشمیر حل کرے, اس کے ساتھ ساتھ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے اس کے پاس نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائے, جھوٹا ثابت ہو تو دنیا کے سامنے معافی مانگے. یہ وہ اس کے پاس حل ہے جو اس کی مزید معاشی بدحالی و تباہی سے اس کو بچا سکتا ہے. بٹ اس سب یہ جو ہے نا پہلگام کا جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا, اس میں تو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے نا. جی ہمیں اپرچونٹی ملی بالکل. اور ہم نے تو ایک تو ایئر ڈومیننس قائم کی, جی اس کے نتیجے میں جنگ اس نے کی, ایئر ڈومیننس ہماری ہوگی. اب کیا ہے کہ اب آ جائیں آپ ٹریڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے جو باقاعدہ طور پہ جو مذاکرات ہیں وہ جو امریکن کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں انڈیا کی طرف. انڈیا پہ جو اس نے ٹرمپ نے جو کہا تھا جب اس نے سیز فائر کروایا تھا, تو وہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے تجارت کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں, اور اس لیے ہم نے سیز فائر کروایا ہے تاکہ آپ دنیا میں امن ہو اور تجارت کرتے ہیں. تو آپ نے وہ ایکچولی وجہ کیا ہے, وہ چوٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ ان کا جو رجیم ہے نا, ٹیکس رجیم جو ہے, امپورٹ رجیم جو ہے, بڑا ریسٹرکٹیو ہے. آپ وہاں پہ ہمارے لوگ بھی سیمنٹ وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے تھے تو انہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی. ان کا بہت سارے جو نا ٹیرف بیریئرس بہت سارے ہیں. تو ان نان ٹیرف بیریئرس کو دیکھتے ہوئے 29% جو ان کا جو ہے لگا ہوا ہے, اسی لیے تو اس نے 29% اس پہ لگا دیا تھا کہ ٹیکس لگا دیے تھے ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف. تو وہ اس لیے لگائے تھے کہ ان کا جو ہے ریسٹرکٹیو رجیم ہے, بہت ٹیرف جو رجیم ہے, تو وہ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو کاز بن رہا ہے انریسٹ کی جو ملک, وہاں پہ ایپل کیوں کرے گی اور ٹیسلا کیوں کرے گی وہاں پہ, یعنی انویسٹمنٹ, اقلیتیں وہاں محفوظ اور نہیں ہیں, غیر ملکی سرمایہ کار محفوظ نہیں وہاں پہ. جو دیکھیں آپ, ہاں دیکھیں وہاں پہ اس نے کیا کیا. اب چائنا کے ساتھ وہ نارمل ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹاکس شروع ہو چکے ہوئے ہیں, وہاں پہ نارمل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا عقل کے جو ہے ناخن, کیا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوش کے ناخن لے گا. وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا, مزید کوئی غلطی کرے گا, لیکن ہمارے جو فورسز بھی تیار ہیں, ہماری لیڈرشپ بھی تیار ہے انشاءاللہ ہر قسم کا جو ہے نا ایڈونچر کو سامنا کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات مودی کو ذہن میں رکھنی چاہیے, لیکن اس کے پاس سوچنے سمجھنے کا ایک بڑا گولڈن موقع ہے. سوچ وچار کرے, نیوٹرل لیول پر بیٹھ کے مذاکرات کرے, اور جو آبی جارحیت کا اس نے پلان کیا ہے وہ بھی اپنے ذہن سے نکال دے. یہی بھارت, یہی اس خطے اور یہی اس خطے کی عوام کی بھلائی کے لیے یہ بہتر ہے. ادروائز کوئی اور دوسرا راستہ, کوئی اور مس ایڈوینچر بھارت کو اور خطے کے دیگر ممالک کو تباہی سے اور ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار کر دے گا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.